لوگ یہ بہت پوچھتے ہیں کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, ہم صرف اسلام کو فالو کرتے ہیں. یہ ایک ایسی بات ہے جو کہنے میں بڑی خوشنما ہے, پریکٹیکل لائف میں یہ بالکل ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے اسلام پہ چلنا ہی نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ عملی زندگی میں جس نے نہیں چلنا نا, وہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے. جو بھی چلتا ہے نا اس کو اپنے آپ کو ایک کھڈے لائن لگانا پڑتا ہے کہ میں کس جماعت سے میرا تعلق ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. کتنے فرقوں میں ڈیوائیڈ ہوگی؟ 73. ان میں ایک صحیح ہوگا, باقی 72 کیا ہوں گے؟ جہنمی ہوں گے. تو وہ ایک جو صحیح ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ فرقہ ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ وہ 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہوگا نا وہ. اب وہ ایک فرقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ دیوبندی ہوگا, بریلوی ہوگا, اہل حدیث ہوگا, حنفی ہوگا, شافعی ہوگا. نا, آپ نے اس کی علامت بتائی کہ یہ وہ فرقہ ہوگا کہ جو قرآن حدیث اور صحابہ کو فالو کرے گا. قرآن حدیث اور صحابہ کو. کیا مطلب؟ جو فرقہ صرف قرآن کو مانتا ہے, حدیث اور صحابہ کو نہیں مانتا, وہ بھی ان جہنمیوں فرقوں میں سے ہے. آپ سروے کریں, بہت سے فرقے اس وقت ایسے ہیں جو صرف کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں, حدیث کا انہوں نے انکار کیا ہے. ایسے اسکالرز کے میں نام لے کے بتا سکتا ہوں, لیکن ضرورت نہیں ہے نام لینے کی. جب بھی حدیث آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں. بھائی قرآن اللہ کا کلام, نبی کا حکم کو کوئی ویلیو نہیں دیتے وہ. اور بعض تو صاف کہتے ہیں حدیث حجت ہی نہیں ہے. تو وہ فرقہ جس نام سے بھی ہوگا, چاہے پرویزی فرقے کے نام سے, چاہے کسی بھی نام سے ہو, ناموں میں کچھ نہیں رکھا, کسی بھی نام سے ہو, آپ اس فرقے کو فالو کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. ایک فرقہ وہ ہے جو کہتا ہے میں صرف قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں. وہ صحابہ کو بیچ سے کیا کر دیتا ہے؟ ہٹا دیتا ہے. جب اس سے بات کی جائے کہ یہ صحابہ میں سب سے پہلے خلفائے راشدین ہے. بھائی خلفائے راشدین کا یہ فیصلہ ہے, خلفائے راشدین کی یہ حکم ہے, یہ تشریح ہے. وہ کہتے ہیں ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں, ہم عمر کا فیصلہ, عثمان کا فیصلہ, علی کا فیصلہ اور صحابہ کے فتوے اس کو فالو نہیں کرتے. کہتے بس حدیث دکھاؤ ہمیں, حدیث. ہر بات پہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں حدیث دکھاؤ. تو وہ کسی بھی نام سے ہو, چاہے دیوبندیت کے نام سے ہو, بریلویت کے نام سے ہو, اہل حدیث کے نام سے ہو, شیعت کے نام سے ہو, جس کا طرز عمل یہ ہوگا نا جس فرقے کا کہ وہ صحابہ کے اجماع کو کوئی ویلیو ہی نہیں دے رہا. 3 طلاق کے 3 ہونے پر صحابہ کا اجماع ہے. سمجھ رہے ہو؟ کسی ایک صحابی نے 8 رکعت تراویح نہیں پڑھی ہے, کوئی دکھا دو. ایک موطا امام مالک کی ضعیف حدیث ہے کہ حضرت عمر نے 8 شروع کروائی تھی. اگر 8 کروائی تھی تو اس دور میں کوئی تو ہوتا نا ایک 8 پڑھتا, کہیں بھی نہیں ملتا. تو وہ صحابہ کے اقوال کو, صحابہ کے فتووں کو کوئی ویلیو ہی نہ دے. تو چاہے کسی بھی نام سے ہو وہ فرقہ, چاہے اہل حدیث کے نام سے, چاہے جماعت المسلمین کے نام سے, چاہے دیوبندیت کے نام سے, چاہے بریلویت کے نام سے, جب اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کا اجماع ہے ان سب مسائل پر. میں تراویح کی تو ایک مثال دے رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ آپ تراویح کی وجہ سے اہل حدیث کو آپ جہنمی فتنہ قرار دینا شروع کر دیں. میں صرف ایک مثال سمجھانے کے لیے. بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کہ پورا فرقہ جہنمی نہیں ہوتا, اس کے چند مسائل ایسے ہوتے ہیں جو اجماع امت کے خلاف ہوتے ہیں. اہل حدیث مانتے ہیں ہم صحابہ کے اجماع کو حجت مانتے ہیں. وہ اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم صحابہ کے اجماع کو حجت نہیں مانتے, پھر وہ یقیناً جہنمی فرقہ تھا. لیکن وہ زبان سے کہتے ہیں ہم صحابہ کے اجماع کو حجت مانتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی نہیں مانتے. جب عملی طور پر جب معاملہ آتا ہے نا تو اس میں نہیں مانتے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں چونکہ عقیدتاً مانتے ہیں, عقیدتاً, عملی التزام نہیں ہے, تو عقیدتاً مان رہے ہیں, تو عقیدتاً ماننے کی وجہ سے اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں کیا جا سکتا ان کو. لیکن یہ ہے بہرحال گمراہی ہے, عملی طور پر یہ گمراہی ہے. اس کو جزوی گمراہی کہہ سکتے ہیں آپ, جزوی گمراہی. تو پراپر مانے یہ جو چاروں امام ہیں نا, ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل, ان کے فالوورز صحابہ کے اجماع کو حجت مانتے ہیں. تبھی ان میں کوئی فتویٰ آپ کو اجماع صحابہ کے خلاف نظر نہیں آئے گا. یہ کبھی قرآن و سنت کی وہ تشریح نہیں کریں گے جس پہ صحابہ نہ چلے ہوں. یہ ویلیو دیتے ہیں صحابہ کو. تو پراپر پورے طور پر جو وہ فرقہ جو جنتی ہے نا, وہ پورے طور پر جس فرقے میں وہ علامتیں پائی جاتی ہیں وہ چاروں ائمہ کے فالوورز ہیں. یہ چاروں فقہی مذاہب ہے نا, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, یہ وہ چاروں مکاتب فکر ہیں جن میں پورے طور پر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں کہ یہ قرآن کو بھی مانتے ہیں, حدیث کو بھی, اور قرآن و سنت کی وہ تشریح جس پر کس نے عمل کیا؟ صحابہ کرام نے. یہ پورے طور پر.
اب چاہے حنفیت کے نام سے اور شافیت کے نام سے، دیوبندی کے نام سے، بریلویت کے نام سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ناموں میں کچھ نہیں رکھا، وہ علامت جس فرقے میں ہوگی آپ کو اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ باقی یہ کہ اگر یہ وہ جنتی فرقہ ہے تو یہ نام الگ الگ کیوں ہے، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، اس کا میں 20 دفعہ جواب دے چکا ہوں کہ یہ اختلاف ان کے درمیان فروعی ہیں جو صحابہ کے درمیان بھی موجود تھے۔ ان فروعی اختلافات کی بیس پر فرقہ نہیں وجود میں آتا، مکتبہ فکر تو وجود میں آتا ہے، فقہی رائے تو وجود میں آتی ہے، اس کو اس فرقے میں نہیں، یہ 4 فرقے نہیں ہیں اسلام کے، یہ مکتبہ فکر ہے۔ مکتبہ فکر کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام میں بھی مکاتب فکر تھے، بعض صحابہ قرآن اور حدیث میں جب ٹکراؤ ہوتا تھا تو قرآن کو فالو کرتے تھے، حدیث میں تعویل، بعض جب ٹکراؤ ہوتا تو حدیث کو فالو کرتے، قرآن میں تعویل۔ تو یہ اصولی اختلاف ائمہ کرام میں بھی آیا، اس کی وجہ سے ان کے درمیان مسائل میں بھی اختلاف ہوا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور پھر اس فرقہ ناجیہ جو ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اس کی ایک علامت نبی نے یہ بھی بتائی ہے کہ وہ سواد اعظم ہوگا۔ نبی نے فرمایا امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، امت میں صدیوں ایسا ٹائم آیا ہے کہ امت میں چاروں مکاتب، اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں، جو گمراہ فرقے ہیں اہل سنت سے خارج ہیں ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، تو یہ چاروں مکاتب فکر صدیوں تک امت ان پہ جمع رہی ہے کہ ان چاروں میں سے ایک کو فالو کرو۔ تو اگر یہ 4 غلط ہو گئے نا تو اس کا مطلب وہ تو امت گمراہی پہ جمع ہو گئی، تو یہ خود ایک بہت بڑی علامت ہے کہ ان چاروں مکاتب فکر میں کوئی کسی کو فالو کرے گا تو وہ اس فرقہ ناجیہ میں داخل ہے، اس ایک فرقے میں ہے جس کے جنتی ہونے کی نبی نے خوشخبری دی، اور وہ ہے اہل سنت والجماعت۔ تو اہل سنت والجماعت کو جو فالو کرے گا نا وہ ہے جنتی، لیکن اہل سنت والجماعت کو جو پراپر فالو کرے گا، صرف لیبل نہیں لگائے گا، بدعتوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ جتنی بدعتیں ہیں کہیں صحابہ میں تھیں ہیں؟ بولو نا، قرآن خوانی کی بدعت تھی صحابہ کرام میں؟ مرنے کے بعد قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، اذان سے پہلے صلاۃ والسلام، پھر یہ جو آج کل اور ربیع الاول پہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کیا صحابہ میں تھا یہ سب چیزیں؟ تو بدعتوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ پھر عقیدہ کون سا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا صدیوں تک اجماع رہا ہے العقیدۃ الطحاویہ۔ امام طحاوی حنفی بہت بڑے محدث گزرے، انہوں نے عقیدے کی کتاب لکھی۔ تو یہ جو اہل سنت والجماعت جو فرقہ ناجیہ ہے اس کتاب پر سارے متفق ہیں، عقیدوں کی اس کتاب پر، سمجھ رہے ہو؟ تو جو اس کتاب سے ہٹے گا وہ اجماع امت سے ہٹ گیا، اجماع امت سے ہٹا، اس کا مطلب وہ فرقہ ناجیہ، ناجیہ کا معنی نجات پانے والا فرقہ، اس فرقے سے دور ہو گیا وہ۔ تو عقیدہ طحاویہ کے عقائد میں تقدیر کا عقیدہ، فرشتوں کا عقیدہ، اسی میں یہ بھی ہے کہ ہم تمام صحابہ سے عقیدت اور محبت کے قائل ہیں، کسی صحابی کی تنقیص بھی ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی فرقہ ایسا ہے جو صحابہ کی تنقیص کرتا ہے، صحابہ کی توہین کرتا ہے، چاہے فرد ہو یا فرقہ ہو، تو وہ ان 73 فرقوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعیدیں سنائی ہیں۔ اور جو جنتی فرقہ ہے وہ تمام صحابہ سے کیا کرے گا؟ عقیدت کرے گا، محبت کرے گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا کوئی فرقہ ہی نہیں ہے۔ آپ مسائل کس سے پوچھو گے؟ مسائل تو علماء سے پوچھو گے نا، تو علماء میں تو یہ ہوں گے آپ کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم ایسے عالم سے پوچھیں گے جس کا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ بھائی جس کا کوئی فرقہ نہیں ہے نا، اس کا مطلب وہ نئے فرقے کی بنیاد رکھ رہا ہے، وہ ایک نیا فرقہ بنا رہا ہے۔ تو یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں، یہ زبان کی بات نہیں۔ تو آپ کو ایک طرف ہونا پڑے گا، بھائی میں ہوں کیا؟ تو میرا کیا فرقہ ہے؟ میں اہل سنت والجماعت میں ہوں۔ میں کس میں ہوں؟ میرا یہ فرقہ ہے کہ میں سنی ہوں۔ سنی کا مطلب قرآن کو بھی حجت مانتا ہوں، حدیث کو بھی، اور والجماعت کا مطلب صحابہ کے اجماع کو بھی۔ میں اس سے اپنے آپ کو باہر نہیں کروں گا۔ پھر جب فروعی مسائل میں اختلاف ہوگا، فروعی مسائل میں، تو میں جتنے بھی مجتہدین گزرے ہیں ان کی رائے کو ٹھیک سمجھتا ہوں، پریکٹیکلی فالو کس کو کرتا ہوں؟ فقہ حنفی کو۔ اور کوئی شافی فقہ کو فالو کرتا ہے اس کو بھی ٹھیک سمجھتا ہوں۔ وجہ اس کی ہے کہ اس کے بھی بیس کیا ہے؟ قرآن و سنت اور صحابہ، کیونکہ بیس اس کی ٹھیک ہے، لہذا اگر کوئی اس کو فالو کرتا ہے تو یہ فروعی اختلاف ہے۔ لیکن پریکٹیکلی تو آپ نے ایک کو فالو کرنا ہے نا، تو ایک کو میں کیوں فالو کرتا ہوں؟ کس کو فالو کرتا ہوں میں؟ فقہ حنفی کو۔ اب اس پہ کوئی کہتے ہیں تو حنفی ہے، یہ ہم نے اس کے فتوے کو مانتے ہیں، تو قرآن و سنت کو نہیں مانتا۔ او بھائی جان، ابو حنیفہ، شافی، مالک، احمد بن حنبل آپ سے زیادہ قرآن و سنت جانتے تھے۔ آپ کبھی ہمارے پاس بیٹھو، آپ کو جو دلیل ابو حنیفہ کی سمجھ میں نہ آئے نا، ہم آپ کو بتائیں گے، آپ کی کھوپڑی میں آئے گی انشاءاللہ۔ آپ کی کھوپڑی وہ مینٹل لیول نہیں ہے، نہ آپ کو وہ حدیث کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کا حوالہ پتہ ہوتا ہے۔
تو آپ بیٹھو, ہم آپ کو بتائیں گے. بہت سے لوگ آئے ہیں اور مطمئن ہو کے گئے ہیں الحمدللہ. یار ہم تو سمجھتے تھے امام حنیفہ کا قول حدیث کے خلاف ہے, جب بیٹھے تو پتہ چلا یہ قول ہی نہیں ہے ان کا, حدیث کے خلاف ہونا تو دور کی بات ہے. کم بختوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ابو حنیفہ نے یہ فرمایا بھی ہے کہ نہیں فرمایا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو چاروں مکاتب فکر برحق تھے تو میں نے فقہ حنفی کو کیوں فالو کیا؟ میں نے فقہ حنفی کو دو وجہ سے فالو کیا. نمبر ایک, میں نے چاروں فقہ کا مطالعہ کیا, اہل حدیث کے دلائل کا بھی میں نے مطالعہ کیا. میں اتنا بیوقوف ہوں نہیں جتنا آپ کو یہاں ممبر پہ بیٹھا ہوا لگتا ہوں. لوگ کہتے ہیں صرف شادیوں کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا, ہمیں بہت کچھ آتا ہے. ہم بات آپ کے سامنے وہ کرتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے. آپ کو اور سوسائٹی کو ضرورت اس وقت یہ ہے کہ بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کو سہارا دے کے زنا کو روکا جائے سوسائٹی میں, اس لیے میں زیادہ ٹاپک وہ چھیڑتا ہوں. آپ کو ابھی اس کی ضرورت نہیں کہ ہاتھ یہاں باندھے جائیں کہ یہاں باندھے جائیں, آمین زور سے آہستہ, یہ ٹاپک کی آپ کو زیادہ ضرورت نہیں ہے, اس لیے ہم یہ ٹاپک کم چھیڑتے ہیں. ورنہ ہمیں یہ ٹاپک بھی الحمدللہ آپ سے زیادہ اچھے آتے ہیں, اور آج کل کے اسکالر سے تو بہت اچھے آتے ہیں. کتنے لوگ آئے ہیں میرے پاس جو سلفی تھے, بڑے بڑے پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے, آئے بیٹھے, جب بحث ہوئی ہے تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے دلائل ختم ہو گئے ہیں. تو ایسا نہیں, اتنے ہم بیوقوف ہیں نہیں جتنے آپ کو. مجھے میرا ایک شاگرد ہے, اس کے نا گھنگریالے بال اور رنگ بھی بلیک اور کپڑے بھی بڑے دیسی سے پہنتا تھا وہ. میں سمجھتا کوئی بیوقوف سا لڑکا ہوگا, عجیب سا, کوئی پاگل سا. ایک دن اس نے میری دعوت کی, بڑا اصرار کیا, میں بیٹھا, میں نے کہا یار, جب کھانا اس نے مجھے کھلایا, چائے وائے بھی پلائی, تو میں نے کہا آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ اس نے جو اپنی ڈگریاں بتانا شروع کی نا, ایک تو عالم بھی بنا, پھر وہ جرمنی سے ماسٹر کیا, جرمن زبان بھی آتی ہے, انگلش بھی آتی, اس نے ڈگریاں بتائیں. میں حیران. میں جو شادیوں والی باتیں کرتا ہوں نا, اس سے لگتا ایسا ہے کہ ہم بالکل فارغ ہیں, اور فقہ حنفی دلائل کی دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے, بس یہ ابو حنیفہ کے اندھے مقلد ہیں ہم لوگ. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ابھی اہل حدیث حضرات سے بھی میں کہتا ہوں, کبھی آؤ تعصب کی چادر اتار کے آؤ. اگر کوئی ڈھیٹ بن کے آئے گا وہ تو اس کا تو کسی کا باپ نہیں سمجھا سکتا. تعصب کی چادر اتار کے آؤ تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم ابو حنیفہ کو کیوں فالو کرتے ہیں. اور میں نہیں, آدھی سے زیادہ امت نے ابو حنیفہ کو سلیکٹ کیا ہے فالو ہونے کے لیے. 50% سے زائد امت نے کس کو فالو کیا ہے؟ تو بیوقوف تھوڑی تھے جو 50% سے زائد لوگ فالو کر رہے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ 30% نے امام شافعی کو فالو کیا, 17% نے امام مالک کو فالو کیا, اور 2% نے احمد بن حنبل کو فالو کیا. 1% ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم بہت زبردست علم رکھنے والے لوگ ہیں, ہمیں کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ ان کے پاس علم کے علاوہ سب کچھ ہے. وہ بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اتنا ہے نہیں معاملہ جیسا وہ سمجھتے ہیں. تو میں نے فقہ حنفی کو دو وجہ سے فالو کیا. ایک تو یہ کہ ابو حنیفہ دلائل کی دنیا میں الحمدللہ پلہ ابو حنیفہ کا بہت بھاری, علم حدیث میں ابو حنیفہ کا مقام بہت اونچا. یہ پروپیگنڈا ہے کہ ابو حنیفہ کو 17 حدیثیں آتی تھی, جھوٹ ہے یہ. امام ابو حنیفہ کتنے بڑے حدیث کے عالم تھے, اس پہ عرب علماء نے کتابیں لکھی ہیں. حیات الامام الاعظم ابی حنیفہ, مصر سے کتاب چھپی ہے, قاہرہ سے, آپ کبھی پڑھ لیے گا. ہمارے یہاں تو ہیں لیکن ان کے حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو بر صغیر کے علماء ان کو کیا پتا. تو ابو حنیفہ کو ایسی تھوڑی لوگوں نے امام اعظم کا لقب دیا ان کو. اور ابو حنیفہ کے شاگرد تھے امام محمد, جن سے امام شافعی نے علم حاصل کیا, جو احمد بن حنبل کے استاذ ہیں, اور احمد بن حنبل امام بخاری کے استاذ تھے. یعنی امام بخاری کے استاذ احمد بن حنبل, اور احمد بن حنبل کے استاذ کون تھے؟ امام شافعی. امام شافعی کے استاذ امام محمد کے استاذ ابو حنیفہ. تو یہ کیوں ایک دوسرے کو استاذ بنا رہے ہیں؟ جس کو 17 حدیثیں آتی ہوں اس کے شاگرد کو امام شافعی جیسا عالم استاذ بنائے گا, اور اگر بنا بھی لے تو احمد بن حنبل اس کو فالو کرے گا, اس کو استاذ بنائے گا, اور اگر بنا بھی لے تو امام احمد بن حنبل کی اتنی ویلیو ہوگی کہ امام بخاری ان کو استاذ بنائے. کیا ہو گیا بھائی جان؟ تو بھائی یہ آج کل کے اسکالرز ہیں, یہ منجن بیچ رہے ہیں, سمجھ رہے ہو؟ ان کے منجن میں نہ ہو. پوری امت تو ایک صدیوں سے تواتر سے ایک چیز چلی آ رہی ہے نا, اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں, تو اس کو مت چھوڑو ایسے. تو میں ابو حنیفہ کو کیوں فالو کرتا ہوں؟ امام حنیفہ کو ہم اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ علم حدیث میں بھی ان کا بہت اونچا مقام. امام حنیفہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مسعود کا علم حاصل کیا ان کے شاگردوں سے, علی کا علم حاصل کیا ان کے, یہ نہیں میں نے ڈائریکٹ ان کے شاگردوں سے براہ راست علم حاصل کیا میں نے. اور یہ دونوں کس کے شاگرد تھے؟ تبھی فقہ حنفی میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود ان کو بہت ویلیو دی گئی ہے, کیونکہ یہ دونوں علم میں باقی صحابہ سے آگے تھے. آپ دیکھیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے اور ابن مسعود کے فتاوا, ان کو بہت زیادہ ویلیو دی گئی ہے فقہ حنفی میں. رفع الیدین بھی اس لیے نہیں کیا جاتا کہ عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے, اور عبداللہ بن مسعود کا مقام بہت اونچا ہے.
تو ایک تو میں نے اس لیے امام حنیفہ کو فقہ حنفی کو میں نے اس لیے فالو کیا. دوسرا اس لیے فالو کیا کہ بر صغیر میں یہاں سب سے زیادہ رائج کون سا فقہ ہے؟ فقہ حنفی. تو جو عوام کا فقہ ہے آپ کیوں 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا رہے ہو وہاں جا کے؟ میں یہاں کوئی اور فقہ فالو کرنا شروع کر دوں تو لوگ کنفیوژن میں آئیں گے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے, وہاں کوئی پیدا ہی وہیں ہوا, رہا ہی وہیں ہے, یا ملیشیا میں فقہ شافعی ہے. میں تو کبھی نہیں کہتا کہ تم حنفی بن جاؤ یار, سارے جب ایک مکتبہ فکر کے علماء ہیں اور وہ بھی برحق مذہب ہے تو اسی کو فالو کرو. 1.5 اینٹ کی الگ مسجد کیوں بنا رہے ہو آپ؟ اب یہاں دیکھو نا کتنا اختلاف ہو رہا ہے. ساری زندگی فقہ حنفی کو فالو کیا, فتویٰ لینے کے لیے بیوی اہل حدیث کے پاس جا رہی ہے, شوہر حنفی کے پاس جا رہا ہے, وہ فلانے کے پاس, ایک تماشا بنایا ہوا ہے دین کو. اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. تو فقہ حنفی کو ہم 2 وجہ سے فالو کرتے ہیں. ایک یہ کہ دلائل کی دنیا میں الحمدللہ فقہ حنفی کا پلڑا سب سے زیادہ بھاری ہے, اور جس کو بھاری نہ لگے وہ بیٹھے ہمارے پاس تعصب کی اینک اتار کے آئے تو انشاءاللہ وہ مانے گا کہ ایسا ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ بر صغیر میں رائج فقہ حنفی ہے, اس وجہ سے ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. سمجھتے دونوں کو صحیح ہیں, باقی یعنی چاروں فقہ کو صحیح سمجھتے ہیں. اور ایک آخری بات, جب بات ہوئی چلی ہے, فقہ حنفی کا مطلب ہر چیز میں ابو حنیفہ کو فالو کرنا نہیں ہے. خوب سمجھ لو, فقہ حنفی صرف ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے. امام ابو حنیفہ تک بعض حدیثیں پہنچی نہیں تھیں, لہذا انہوں نے اپنے اجتہاد سے ایک فتویٰ دیا, لیکن بعد میں وہ حدیث ان کے شاگردوں تک پہنچ گئی تو اس فتوے سے ان کے شاگردوں نے رجوع کیا ہے. کتنے اقوال ایسے ہیں جس میں امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول پہ فتویٰ دیا جاتا ہے, کیونکہ اس بارے میں ہمیں صحیح حدیث کس کی تائید میں ملتی ہے؟ امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول پہ مل رہی ہوتی ہے. صحیح حدیث کی وجہ سے ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا. تو یہ جو اہل حدیث بدگمانی پھیلاتے ہیں ہمارے بارے میں کہ ہم صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے بھی ابو حنیفہ کے قول کو لیتے ہیں, یہ بالکل جھوٹ ہے. ایسا آپ فقہ حنفی میں نہیں دکھا سکتے کہ صحیح حدیث موجود ہے اور ہم صحیح حدیث کو چھوڑ کر کس کے قول کو لے رہے ہیں؟ ابو حنیفہ کے قول کو لے رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ کے مطلب کی آپ کو حدیث مل رہی ہے, آپ کو ابو حنیفہ کے قول کی دلیل ہی نہیں مل رہی ہوتی اپنی جہالت کی وجہ سے, تو آپ سمجھ رہے ہوتے ابو حنیفہ کا قول کس کے خلاف ہے؟ صحیح حدیث کی. لیکن جہاں واقعی سچی مچی میں ابو حنیفہ کا قول صحیح حدیث کے خلاف تھا وہاں ہم نے چھوڑا ہے. اس کی مثال دیتا ہوں میں, ہوائی بات نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز استسقاء نہیں ہے, بارش کی جو 2 رکعتیں ہم جا کے پڑھتے ہیں نا, امام حنیفہ کے نزدیک اس کا ثبوت ان کی رائے یہ کہ صرف توبہ استغفار کرو, نماز نہیں ہے. لیکن تمام حنفی علماء پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں نماز استسقاء پڑھتے بھی ہیں اور پڑھنے کی ترغیب. کیوں؟ صحیح حدیث اس بارے میں موجود ہے, تو چھوڑ دیا ابو حنیفہ کے قول کو. امام ابو حنیفہ کے نزدیک دار الحرب میں آپ غیر مسلم سے سودی لین دین کر سکتے ہیں, یہ ان کا اجتہاد ہے. لیکن فقہ حنفی میں دار الحرب ہو یا دار الاسلام ہو, سودی لین دین کی اجازت نہیں ہے. ابو حنیفہ کی رائے میں کیوں اجازت ہے؟ اس لیے اجازت ہے, وہ کہتے ہیں جب غیر مسلم کا مال آپ جنگ کے ذریعے لوٹ سکتے ہو, جس سے معاہدہ نہیں ہے, اس غیر مسلم کی بات ہو رہی ہے. ایسا نہ ہو گیا کہ ہندو کو پکڑ کے لوٹنا شروع کر دیں. جنگی جو غیر مسلم ہوتا ہے نا, جو ایگریمنٹ نہ ہو, تو وہ تو جب ویسے بھی آپ لے سکتے ہو. پھر بھی ہم نے ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا کیونکہ اتنی ساری وعیدیں ہیں سود کے بارے میں, چھوڑ دیا ابو حنیفہ کے قول کو. تو فقہ حنفی صرف امام حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں. امام حنیفہ کے نزدیک عورت بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلا سکتی ہے, لیکن آپ کسی بھی حنفی عالم سے فتویٰ لیں گے وہ کہے گا 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا جائز بولو نہیں ہے. 20 اقوال ملتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم آپ کے مشورے پہ نہیں ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں نا یہ والی حدیث ہے تو ہمارے کہنے سے چھوڑ دو. ہم آپ کے کہنے سے نہیں, یہ کام ہمارے مشائخ پہلے کر چکے ہیں, ان کی سمجھ آپ سے زیادہ تھی, یہ پہلے کر چکے ہیں کہ بھائی یہ قول ایسا ہے جو بالکل دلیل کے خلاف ہے, اس میں تعویل کی جائے گی کہ ابو حنیفہ کو حدیث نہیں پہنچی ہوگی, یا پہنچی ہوگی ان کی نظر میں کوئی مطلب ہوگا لیکن ہمیں وہ مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا, تو فتویٰ کس پہ دے دیا؟ ہم نے کہا بھائی فتویٰ اس پہ. اور بہت سارے اقوال ہیں, تو جو فقہ پڑھتا ہے مدرسوں میں بیٹھتا ہے وہ تو دن رات یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. والفتویٰ علی قول ابی یوسف والفتویٰ علی قول ظفر والفتویٰ علی قول محمد, اور بعض دفعہ تو فتویٰ امام شافعی کے قول پر دیا جاتا ہے, اس میں فقہ حنفی سے ہی خروج کیا جائے گا. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہندوستان میں جب مرد گم ہونا شروع ہو گئے, بلوے میں بلوا ہوتا تھا نا, ہندو بلوائی حملہ کرتے تھے, بہت سارے مرد لاپتہ ہو گئے, تو فقہ حنفی میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ عورت انتظار کرے گی مرد کا, وہ تو بس انتظار کرتے رہے ساری زندگی.
اس سے بہت سی عورتوں میں زنا پھیلنے کا خطرہ تھا، تو امام مالک کے قول پہ فتویٰ دیا حنفی علماء نے کہ بھئی جس عورت کا شوہر لاپتہ ہو جائے 4 سال انتظار کر کے عدالت سے اپنا نکاح ختم کرا سکتی ہے۔ ایک اہل حدیث عالم نے مجھ پہ طنز کیا کہ دیکھو فقہ حنفی میں جو ہے نا 99 سال عورت انتظار کرے گی، اور یہ کیا ہے فقہ حنفی۔ میں نے کہا ہم نے تو امام مالک کے قول پہ فتویٰ دیا ہے، آپ بتاؤ حدیث میں کیا ہے کتنے سال انتظار کرے گی؟ آپ کے پاس تو نہ امام مالک کا قول ہے اور نہ کوئی حدیث ہے۔ آپ کیا حل بتاتے ہو قرآن و سنت کی روشنی میں کہ بلوا ہو اور مرد لاپتہ ہو جائیں، عورت کب دوسری شادی کر سکتی ہے؟ قرآن و سنت اس بارے میں کیا ہے؟ خاموش۔ میں نے کہا ہم تو چلو اس میں ضرورت اور حاجت کی وجہ سے لوگ ابتلا ہے، ہم نے کہا امام مالک بھی اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، ابو حنیفہ کو چھوڑ کے امام مالک کا قول لے لیا ضرورت اور حاجت کی وجہ سے۔ آپ کس کا قول لے رہے ہو؟ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف طنز کرنا آتا ہے آپ کو کہ فقہ حنفی میں ایسا تو فقہ شافعی میں ایسا۔ طنز کر کے شرری چھوڑ کے چلے جانا آسان ہے، کوئی حل تو دو نا لوگوں کو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اور بہت سارے اقوال ہیں۔ عدالتی جو قانون ہے نا، عدالتی قانون، اس میں فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پہ ہی ہوتا ہے۔ اس میں تو فقہ حنفی میں قانون ہے کہ ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ ہوگا ہی نہیں۔ اس لیے نہیں ہوگا کہ امام ابو یوسف جج رہے تھے، جو پریکٹیکلی جج بنا ہو وہ زیادہ اچھا فیصلہ کر سکتا ہے، قانون بتا سکتا ہے۔ دیکھو امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ جب تک 2 عادل گواہ نہ ہونا، 2 عادل گواہ نیک پرہیزگار جن کی داڑیاں پوری ہوں 5 ٹائم نماز پابندی سے پڑھتے ہوں، اس وقت تک ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ فاسق کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ یہ کس کا قول ہے؟ ابو حنیفہ کا۔ اب میں نے کیس کیا عدالت میں کہ زید نے میرے 1 کروڑ روپے لے لیے ہیں، عدالت کہتی ہے 2 گواہ لے کر آؤ، میں لے گیا جی 2 بندوں کو جو نمازی نہیں ہیں۔ اب ابو حنیفہ کے قول یہ ہے کہ ان کی گواہی قبول نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کی گواہی کہاں سے قبول ہوگی، یہ تو فاسق ہے۔ امام ابو یوسف جو ابو حنیفہ کے شاگرد تھے وہ جج رہے ہیں، وہ ہدایہ میں لکھا ہے کہ ابو یوسف کے قول پہ فتویٰ دیا جائے گا کہ گواہ کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جھوٹا نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اتنے نیک مارکیٹ میں لائیں گے کہاں سے؟ صحیح ہے نا۔ امام ابو حنیفہ نے یہ فیصلہ کیا تھا ایک ایسے دور میں جب سارے نیک پرہیزگار لوگ تھے، وہ صحابہ کے قریب کا دور تھا۔ ابو یوسف جب جج بنے انہوں نے دیکھا بھائی نیک مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں، شارٹ چل رہے ہیں، اس طرح تو لوگوں کے حقوق ضائع ہوں گے۔ انہوں نے کہا اب فاسق کی ڈیفینیشن اتنی ہے کہ جھوٹ نہ بولتا ہو، اتنا کافی ہے۔ تو اس میں فتویٰ کس پہ دیا؟ امام یوسف کے قول پہ دیا ہے، اور عدالتیں اسی پہ چل رہی ہیں۔ تو اس لیے فقہ حنفی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پتھر لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہر چیز میں، یہ سب بدگمانیاں پھیلائی گئی ہیں کہ یہ حدیث پہ ابو حنیفہ کو ترجیح دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے بعض دفعہ ایک حدیث آپ کو صحیح لگ رہی ہے، ہوتی نہیں ہے صحیح، وہ ابو حنیفہ کی نظر میں کمزور ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایک حدیث کو آپ ضعیف سمجھ رہے ہیں، ابو حنیفہ کی نظر میں وہ کیا ہے، جن سندوں تک ابو حنیفہ تک پہنچی وہ صحیح تھی وہ۔ اور بعض دفعہ آپ کے سامنے وہ بخاری کی حدیث تو آ رہی ہے لیکن وہ قرآن کی آیت نہیں آ رہی جو اس کے اگینسٹ ہے۔ ابو حنیفہ ہمیشہ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ حدیث پہ قرآن کو ترجیح دیتے ہیں، ان کا اصول ہے پراپر، اس کی میں کئی دفعہ مثالیں دے چکا ہوں۔ وہ قرآن کو اوپر رکھتے ہیں، حدیث میں وہ کہتے ہیں خبر واحد ہے، اس میں غلطی کا امکان ہے، بہرحال قرآن میں امکان نہیں ہے غلطی کا۔ تو ایسے خاندانی اصول ہیں۔ میں فقہ پڑھایا کرتا تھا، اصول فقہ وہ ریکارڈ کرتا تھا آڈیو۔ میرا ارادہ اس سال میں جامعہ میں اگر پڑھاؤں گا نا وہ اصول فقہ تو ویڈیو ریکارڈنگ کر کے نیٹ پہ ڈالوں گا، وہ اصول فقہ کے لیکچر آپ سنیں تو ایک تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ شادیوں کے علاوہ بھی بہت کچھ، اللہ کا شکر ہے ہمارے شادیوں والے بیان سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا ہم کوئی بہت بڑے عالم ہیں، کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں، ہم سے بڑے بڑے لوگ پڑھے ہوئے ہیں، ہم یہ ہے کہ اتنے خالی نہیں ہیں جتنے آپ سمجھ رہے ہیں، بس یہ میں نہیں کہہ رہا ہمیں بہت کچھ آتا ہے، ایسا ہمیں تو جاہل لوگ ہیں بھائی، لیکن اتنے فارغ نہیں ہیں جتنے لوگ سمجھتے ہیں ہم کو، سمجھتے ہو؟ تو یہ دوسرا، یہ فقہ حنفی کا بھی پتہ چل جائے گا کہ ایسا نہیں ہے جیسا پبلک نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ یہ قرآن و حدیث سے خالی ہے اور ابو حنیفہ کو اس میں جو ہے نا ان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ تو جب آپ اصول فقہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا امام حنیفہ کے کیا خاندانی اصول ہیں، اور ان خاندانی اصولوں پہ اسلامی قوانین کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو اختلاف بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگلے کے اصول وہ نہیں ہیں، وہ کسی اور اصول کو مانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کھوپڑی شریف عقل سلیم ہم لوگوں کو عطا فرمائے۔ تو یہ جو ایک فقہ کو فالو کرنا ہے نا، یہ پریکٹیکل لائف کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے۔ جو نہیں چلنا ہوتا وہ کہہ دیتا ہے میرا کوئی فقہ نہیں، جو شریعت میں، ابے شریعت میں وہ کچھ اور شریعت بتائے گا، وہ کچھ اور بتائے گا، وہ کچھ اور بتائے گا، تو کرے گا کیا وہاں بیٹھ کے؟ کہتے ہیں میں دیکھوں گا قرآن و حدیث کے کون زیادہ قریب ہے، تو وہ بھی قرآن حدیث کے قریب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ بھی دعویٰ کر رہا ہے، وہ بھی دعویٰ کر رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں نہیں یہ والا مجھے صحیح لگ رہا ہے۔ وہ تجھے صحیح اس لیے لگ رہا ہے کہ تو نے اس کو پراپر سنا نہیں ہے۔ جب تو اس کو پراپر سنے گا تجھے لگے گا یہی جنتی ہے، باقی سارے جہنمی ہیں۔
یا تو پراپر علم حاصل کرو, نہیں ہے تو میرے بھائی کسی ایک کو فالو کرنا پڑے گا, اس کے بغیر چل نہیں سکتے آپ. سمجھتے ہو گے, ریاستیں نہیں چل سکتی, آپ کہاں سے چلو گے؟ سعودی عرب نہیں چل سکا, سعودی عرب کا فقہ حنبلی لا ہے, قانون ہے, کیونکہ سعودی عرب کو پتا تھا عدالتوں کو ہم نے کھلے اختیارات دے دیے, کل جج قرآن و سنت کی روشنی میں وہ کچھ اور فیصلہ کر رہا ہے, وہ کچھ اور فیصلہ کر رہا ہے, وہ کچھ اور, ہی تو امت تباہی بچ جائے گی. سعودی عرب میں بھی ایک نظم کا پابند بنائے گا, بھی فقہ حنبلی ہوگا, اور اگر فقہ حنبلی سے خروج کرنا ہے تو ایک دارالفتہ کی کمیٹی بنائی ہے علماء کی, ان علماء کی اکثریت جو فیصلہ کرے گی وہ لا ہوگا, پھر وہ لا ہر ایک مانے گا. پھر یہ نہیں کہے گا کوئی کہ ایکچولی یہ والی حدیث کے یہ لا چونکہ خلاف جا رہا ہے لہذا میں ایکچولی اس کو نہیں مانتا. گورنمنٹ کہے گی تیرے باپ کو بھی ماننا پڑے گا. صحیح ہے نا, تجھے یہ حق نہیں ہے, کیونکہ اس سے تو اختلاف پیدا ہوتا ہے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.